الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہمارے سبق میں تذکرہ ہے عصبات کا۔ عصبات عصبہ کی جمع ہے، اور عصبہ لغت میں کہتے ہیں انسان کے جسم میں جو اعصاب ہیں، پٹھے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے آدمی کو جسم میں قوت اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ان پٹھوں کے ذریعے سے سارے جسم کی طاقت یہ پٹھوں سے بنتی ہے۔ تو ہر آدمی کے لیے اس کے رشتہ دار، اس کا خاندان، کنبہ قبیلہ، یہ اس کے لیے طاقت اور قوت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان رشتہ داروں کو عصبات کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اس کی وجہ تسمیہ۔ عصبہ ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو ذوی الفروض کے بعد حصہ لیتے ہیں۔ ذوی الفروض نے اپنے حصے لینے ہیں، جن کا ہم نے پیچھے آپ کے سامنے مکمل احوال عرض کر دیا کہ ذوی الفروض 12 ہیں، ان میں 4 رجال ہیں، 8 اناس ہیں۔ تو ان کے حصے دینے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو ان عصبات کو دینا ہے، جن کا اب ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ اگر ذوی الفروض سے کچھ نہ بچے تو پھر ان عصبات کو نہیں ملتا، یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ذوی الفروض اپنے حصے لے کر مال کو اگر ختم کرتے، اور اگر ذوی الفروض کے حصے دینے کے باوجود کچھ بچ جاتا ہے تو پھر وہ ان کو ملنا ہے عصبات کو۔ تو عصبات کو اب سمجھنا ہے۔ عصبات 2 قسم ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ عصبہ کی 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک ہے عصبہ نسبی اور دوسرا ہے عصبہ سببی۔ ہم نے صرف عصبات نسبیہ کا ہی انشاءاللہ ذکر کرنا ہے، اور عصبات سببیہ کا ہم ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ عصبات آج کل ہوتے نہیں ہیں۔ غلام آزاد کیا ہو، پھر وہ غلام مر جائے تو اس کا مولا جو ہے وہ اس کا عصبہ کہلاتا ہے، اس کو عصبہ سببیہ کہتے ہیں، جو غلامی اور آزادی کے سبب سے ایک تعلق بنتا ہے۔ تو آج کل نہ غلام ہے اور نہ وہ مسائل ہیں، اس لیے ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ صرف عصبات نسبیہ کا، یعنی جو نسبی رشتہ دار ہیں، ان کا ذکر کرنا ہے۔ تو عصبہ نسبی کی پھر 3 قسم ہیں، یعنی شروع میں عصبہ کی 2 قسمیں ہیں، عصبہ نسبی، عصبہ سببی۔ تو عصبہ سببی کو نکال دیا، باقی بچا عصبات نسبیہ۔ تو عصبات نسبیہ کی 3 قسم ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، اور تیسری قسم ہے عصبہ مع غیرہ۔ پہلی قسم عصبہ بنفسہ، دوسری قسم عصبہ بغیرہ، اس کو عصبہ بالغیر بھی کہہ دیتے ہیں۔
اور تیسری قسم عصبہ مع غیرہ، اس کو عصبہ مع الغیر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ تین قسمیں ہو گئی عصبات نسبیہ کی، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ سب سے پہلا نمبر ہے عصبہ بنفسہ کا۔ تو عصبہ بنفسہ جو ہے یہ اس کی چار قسمیں ہیں، نمبر وار اس کی چار قسمیں ہیں۔ یہ عصبہ بنفسہ جو ہم نے پہلی قسم بتائی نا، اس کی پھر آگے چار قسم ہیں۔ پہلا نمبر جزء المیت، عصبہ بنفسہ کی پہلی قسم ہے جزء المیت، یعنی میت کی اولاد، بیٹا یا اولاد الاولاد یا اس کی اولاد یا اس کی اولاد، یہ سب جزء المیت کہلاتے ہیں، جو میت کی اولاد ہے، ایک واسطے سے، دو واسطے سے، چار واسطوں سے۔ تو یہ پہلے ان کا حق ہوتا ہے اولاد کا، یعنی بیٹا نہیں ہے تو پوتا عصبہ ہوگا، پوتا نہیں ہے تو پوتے کا بیٹا، وہ نہیں ہے تو پوتے کا پوتا۔ اس طرح اولاد اور اولاد الاولاد یہ پہلے نمبر کا عصبہ ہے۔ عصبہ بنفسہ کی پہلی قسم کیا ہم نے بتائی؟ جزء المیت، یعنی میت کی اولاد اور اولاد الاولاد الی آخرہ۔ عصبہ بنفسہ کی دوسری قسم ہے اصل المیت۔ اصل المیت، میت کے اصول، یعنی باپ، دادا، دادے کا باپ، پھر دادے کا دادا، اس طرح اوپر تک چلتے جائیں، ان کو کہتے ہیں اصل المیت۔ تو دوسری قسم عصبہ بنفسہ کی ہو گئی اصل المیت، یعنی میت کا باپ، باپ کا باپ، باپ کا دادا، دادے کا دادا، اس طرح۔ تیسری قسم ہے جزء الاب، جزء الاب، میت کے باپ کی اولاد، مرنے والے کے باپ کی اولاد۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ بھائی مراد ہے اس سے۔ تو یہ ہے تیسرے بھائی، پھر ان کی اولاد بھتیجے، پھر بھتیجوں کی اولاد، یہی بھائی کے پوتے ہو گئے، پھر بھتیجوں کے پوتے۔ اس طرح یہ تیسری قسم ہے عصبہ بنفسہ کی، جس کا نام ہم نے آپ کو بتایا جزء الاب، یعنی مرنے والے کے باپ کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد۔ نمبر چار عصبہ بنفسہ کی چوتھی قسم ہے جزء الجد۔ جزء الجد، مرنے والے کے دادے کی اولاد۔ دادے کی اولاد کون ہوتے ہیں؟ چچا، پھر چچے کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا۔ یہ ہے جزء الجد، یعنی میت کے دادے کے بیٹے اور ان کے آگے بیٹے وغیرہ۔ یہ جو ہم نے آپ کو عصبہ بنفسہ کی چار قسمیں بتائی ہیں، سب سے پہلے جزء المیت، میت کی اولاد، نمبر دو اصل المیت، میت کا باپ دادا، نمبر تین جزء الاب، یعنی میت کے باپ کی اولاد، یعنی بھائی میت کے اور بھتیجے، اور چوتھے نمبر پر جزء الجد، یعنی میت کے چچا اور ان کی اولادیں۔ یہ نمبر وار ہے۔ اسی ترتیب سے ان کو وراثت ملتی ہے، یعنی سب سے پہلے عصبہ بنتا ہے میت کا بیٹا، بیٹا نہ ہو تو پوتا، پوتا نہ ہو تو پڑپوتا، وہ نہ ہو تو اس سے آگے، یہ نیچے تک اگر کوئی بھی مذکر ہے تو وہ میت کا عصبہ بن جاتا ہے اور وہ سارا مال لے لیتا ہے، باقی بعد والے تمام عصبات محروم ہو جاتے ہیں۔
اگر وہ پہلی قسم نہیں ہے یعنی جزء المیت نہیں ہے تو پھر اصل المیت آ جائے گا، یعنی میت کا باپ عصبہ بن جائے گا، باپ نہ ہو تو دادا عصبہ بن جائے گا، دادا نہ ہو تو پردادا عصبہ بن جائے گا، ان کا نمبر ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے یعنی میت کے اولاد بھی کوئی مذکر نہیں اور میت کے اصول میں بھی کوئی مذکر موجود نہیں، تو پھر اس کے عصبے بنتے ہیں میت کا بھائی، تیسرا نمبر جس کو ہم نے جزء الاب کا نام دیا، میت کا بھائی، یہ اس کا عصبہ بنتا ہے۔ اس میں بھی بھائی ہونے میں پہلا نمبر حقیقی بھائی کا، اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا۔ اگر حقیقی بھائی نہ ہو تو دوسرا نمبر علاتی بھائی کا، علاتی بھائی کا، جو میت کا علاتی بھائی ہے وہ بھی جزء الاب ہے نا، باپ کی اولاد ہے، تو علاتی بھائی اگر وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا، وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا، وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا، یہ نمبر وار عصبہ بنتے ہیں۔ اخیافی بھائی اس میں نہیں آتا کیونکہ وہ جزء الاب نہیں ہے، وہ تو جزء الام ہے۔ تو بھائیوں میں پہلے عینی بھائی، حقیقی بھائی، دوسرے نمبر پر علاتی بھائی کا نمبر ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، میت کے بھائی نہ ہو، بھائی کی اولاد نہ ہو، دونوں قسم کے بھائی عینی اور علی نہ ہو اور ان کی آگے مذکر اولاد بھی نہ ہو، تو پھر چوتھے نمبر کا عصبہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، یعنی چچا، جزء الجد، چچا۔ یہ چچا کون ہوتا ہے؟ یہ باپ کا بھائی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی اسی ترتیب سے پہلے حقیقی بھائی کا نمبر ہے، اگر وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا، وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا، اور اگر یہ نہ ہو حقیقی تو پھر وہ علاتی بھائی کا نمبر ہے۔ علاتی جمع ہے، علی بھی کہہ سکتے ہیں واحد کے لیے، علی بھائی، وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا، وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا۔ اس میں بھی اخیافی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ جزء الجد نہیں ہے، وہ جزء الجدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس ترتیب کو دیکھنا ہے، جو بھی عصبہ پہلے نمبر کا ہے دوسرے نمبر کا محروم، دوسرے نمبر کا ہے تیسرے نمبر کا محروم، تیسرے نمبر کا ہے چوتھے نمبر کا محروم۔ یہ ہے جی عصبات کا آپ کے سامنے جو ہم نے تذکرہ کر دیا۔ میں اس کو پھر تھوڑا سا یوں دوہرا دیتا ہوں کہ عصبہ بنفسہ کی پہلی قسم جزء المیت، یعنی لڑکا ہوگا، پوتا ہوگا، پڑ پوتا ہوگا یا پوتے کا پوتا، اسی طرح پوتے کا پڑ پوتا، ہر اوپر والا نیچے والے کو محروم کر دے گا۔ دوسری قسم اس کے بعد آئے گی، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اصل المیت، یعنی باپ ہوگا تو دادا محروم، دادا ہوگا تو پردادا محروم، پردادا ہوگا تو دادے کا دادا محروم، اس ترتیب سے اوپر تک جانا ہے۔ تیسری قسم جو ہم نے بتائی میت کا عینی یا علی بھائی، وہ نہ ہو تو بتیجا عینی یا علی، اسی طرح ان کی اولاد۔ اور چوتھی قسم جزء الجد، یعنی میت کے چچے جو عینی یا علی چچے ہیں، پہلے عینی کا نمبر پھر علی کا نمبر، اس طرح وہ نہ ہو تو چچے کا بیٹا، وہ نہ ہو تو چچے کا پوتا، اس ترتیب سے یہ ہے عصبات۔ جو ذوی الفروض سے کچھ حصہ بچے تو یہ عصبے لیتے ہیں۔ یہ ہو گئے عصبہ بنفسہ کی، جو ہم نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ 4 قسم ہے، اور ہر قسم جو ہے وہ بعد والی قسم کو محروم کر دیتی ہے۔ اب آگے چلیں جی، عصبہ کی دوسری قسم ہم نے بتائی تھی عصبہ بغیرہ، یہ عصبہ نسبی کی دوسری قسم عصبہ بغیرہ، یا اس کو عصبہ بالغیر بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں جی؟ یہ
مذکر نہیں ہوتے، یہ وہ عورتیں عصبہ بغیر ہی کہلاتی ہیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بن جایا کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بن جایا کرتی ہیں ان کو کہتے ہیں عصبہ بغیر ہی۔ یہ مذکر نہیں ہوتے، اس میں عورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے ذوی الفروض کے احوال میں پڑھا تھا کہ بیٹی اکیلی بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں تو وہ تو اپنے حصہ لیتی ہیں، نصف اور ثلثان۔ ایک بیٹی ہو میت کی تو نصف لیتی ہے، کئی بیٹیاں ہوں تو ثلثان لیتی ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ میت کا بیٹا بھی ہو تو پھر بیٹا بیٹیوں کے ساتھ یہ سارے عصبہ بن جاتے ہیں۔ یہ سارے کیا بن جاتے ہیں؟ عصبہ بن جاتے ہیں، اور عصبہ بن کر یہ آپس میں مال اس طرح تقسیم کرتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی جتنا دو عورتوں کا حق ہو، دو لڑکیوں کا اتنا ایک لڑکے کو دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہیں ان کو عصبہ بالغیر یا عصبہ بغیر ہی کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جن کا تنہا ہونے کی صورت میں حصہ ہوتا ہے نصف۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ بیٹی اگر اکیلی ہو تو اس کا حصہ نصف ہے، اگر دو یا زیادہ ہو تو حصہ ثلثان ہے۔ اس طرح اگر بیٹی نہ ہو تو اس کی جگہ پوتی آ جاتی ہے، پوتی اکیلی ہو تو حصہ نصف ہے، اور دو یا زیادہ ہو تو ثلثان ہے۔ اگر بیٹی اور پوتی دونوں نہ ہو تو پھر حقیقی بہن اس کی جگہ پر آتی ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اللاتí بہن آتی ہے۔ یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ تو وہ عورتیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بنتی ہیں، جن کا حصہ تنہا ہونے کی صورت میں نصف اور زیادہ ہونے کی صورت میں ثلثان ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ بن جایا کرتی ہیں۔ اور یہ صرف چار عورتیں، یہ صرف چار عورتیں ہیں جن کو عصبہ بالغیر یا عصبہ بغیر ہی کہا جا سکتا ہے۔ کون کون سی چار عورتیں؟ ایک بیٹی ہے جو بیٹے کے ساتھ عصبہ ہوتی ہے، نمبر دو پوتی جو پوتے کے ساتھ عصبہ ہوتی ہے، نمبر تین حقیقی بہن جو حقیقی بھائی کے ساتھ عصبہ ہوتی ہے، نمبر چار اللاتí بہن جو اللاتí بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ ہوتی ہے۔ تو یہ صرف چار عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ ہوتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں، یہ جب عصبہ ہوتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں عصبہ بغیر ہی، یعنی یہ بے نفسی ہی بذات ہی خود تو عصبہ نہیں بنی، دوسرے کی وجہ سے بنی، اپنے بھائی کی وجہ سے، اس لیے بغیر ہی یعنی کسی غیر کے ذریعے سے، اپنے بھائی کے ذریعے سے یہ بھی عصبہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا عصبہ بغیر ہی یا عصبہ مع غیر ہی، جو ہم نے عرض کیا کہ یہ صرف چار عورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے تو تیسری قسم عرض کرنی ہے، عصبہ مع غیر ہی۔ یہ بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے، لیکن اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں اور یاد کرنے میں سہولت ہو جائے۔ عصبہ مع غیر ہی، عصبہ مع غیر ہی یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اناس فرعیہ کی موجودگی میں عصبہ ہوتی ہیں۔ اناس فرعیہ سمجھ گئے؟ مؤنث فرعی یعنی بیٹی، پوتی، پڑپوتی، یہ ہوتی ہے نا اناس فرعیہ۔ تو ان کی وجہ سے اناس فرعیہ کی موجودگی میں یہ عصبہ ہوتی ہیں، اور یہ صرف دو عورتیں ہیں، یہ صرف دو عورتیں ہیں جو بیٹی یا پوتی یا پڑپوتی کی موجودگی میں عصبہ ہوتی ہیں۔ ایک حقیقی بہن اور دوسری ہے اللاتí بہن۔ آپ نے ذوی الفروض کے احوال میں پڑھا تھا
کہ حقیقی بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف دیتے ہیں، یا پوتی ایک ہو تو اس کو نصف دیتے ہیں، تو پھر سدس جو ہے یعنی چھٹا حصہ وہ بہن کو مل جاتا ہے۔ تکملۃ للثلثین کرنے کے لیے، ثلثان مکمل کرنے کے لیے سدس چھٹا حصہ حقیقی بہن کو دے دیتے ہیں، حقیقی بہن نہ ہو تو اللاتی بہن کو دے دیتے ہیں چھٹا حصہ۔ تو وہ بعض دفعہ ایک بیٹی یا ایک پوتی کی موجودگی میں جب وہ اپنا حصہ لے لیتی ہے، بیٹی یا پوتی نصف لے لیتی ہے، تو پھر باقی چھٹا حصہ جو ہے وہ حقیقی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو تو اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کو ہم نے ذوی الفروض کے احوال میں تکملۃ للثلثین کا نام آپ کو بتایا تھا۔ یہ صرف دو عورتیں ہیں، ایک حقیقی بہن جو چھٹا حصہ لیتی ہے کبھی، اور ایک اللاتی بہن یہ بھی چھٹا حصہ کبھی لیتی ہے۔ تو یہ دو جو ہیں عصبہ مع الغیر کہلاتی ہیں جب یہ حصہ چھٹا لے رہی ہوتی ہیں۔ یہاں تک آپ نے یہ عصبہ کی تینوں قسمیں سمجھ لی ہیں۔ اب اس میں ایک فائدہ یہ سمجھ لیں کہ جو عورتیں ذوی الفروض نہیں ہیں، آپ نے ذوی الفروض میں 8 عورتوں کا ذکر پڑھ لیا ہے، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، یعنی جو عورتیں ذوی الفروض نہیں ہیں، وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے کبھی عصبہ نہیں بن سکتی۔ ان کا بھائی اگر عصبہ ہو تو وہ عورتیں عصبہ نہیں بن سکتی۔ جیسے چچا عصبہ بن رہا ہو، اس کی وجہ سے پھپھی وہ عصبہ نہیں بنتی، وہ حصہ نہیں لیتی، اکیلا چچا ہی حصہ لے گا۔ اس طرح چچے کا بیٹا اگر عصبہ بن رہا ہو تو چچے کی بیٹی جو ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ جو عورتیں ذوی الفروض نہیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بن سکتی، صرف عصبہ ان کا بھائی ہو رہا ہو تو وہی اکیلا حصہ لے گا، وہ ان کی بہنیں حصہ نہیں لیں گی۔ تو یہ ہم نے آپ کو عصبات کا مکمل ذکر جو ہے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ کیا ہم امید رکھیں کہ آپ سب لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے؟ اس کے بعد جو ہم نے عرض کیا کہ عصبہ سببی ہے، جو آزادی اور غلامی کے رشتے سے عصبات بنتے ہیں، ہم نے اس کا تذکرہ فی الحال حذف کر دیا ہے، کیونکہ اس کی فی الحال چونکہ ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کورس میں ہم اس کو ذکر نہیں کرتے، تاکہ اگلے مسائل کو سمجھنا جن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ بتا دیجئے۔ اچھا جی، اب ذرا کتاب کو دیکھ لیں، کتاب کو باب العصبات سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے، کتاب کو دیکھ لیں۔ العصبات النسبیہ ثلاثۃ، عصبات نسبیہ کی 3 قسم ہے۔ ایک ہے عصبہ بنفسہ، دوسرا ہے عصبہ بغیرہ، اور تیسرا ہے عصبہ مع غیرہ۔ جس ترتیب سے ہم نے آپ کو سمجھایا، عصبہ بنفسہ کل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، یہ ہر اس مذکر کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ نسبت کرنے میں درمیان میں کوئی عورت نہ آتی ہو۔ اور عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جزء المیت، نمبر 2 اصل المیت، نمبر 3 جزء اب المیت، نمبر 4 جزء جدہ الاقرب، قریب کا دادا اگر وہ نہ ہو تو پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، اس طرح۔ یعنی الاقرب فالاقرب یرجحون بقرب الدرجہ عنی اولاہم بالمیراث، جو زیادہ قریب ہوگا وہ پہلے وارث ہوگا۔ اچھا، جیسے جزء المیت یعنی بنون ہیں، بیٹے ہیں، ثم بنوہم،
یا بیٹوں کے بیٹے ہیں وہ ان سفلو نیچے تک چلے جائیں تو یہ وارث ہوں گے. اگر یہ نہ ہو تو ثم اصلہ، پھر اصل المیت کا نمبر آئے گا یعنی باپ کا، ثم الجد پھر دادے کا یعنی ابو الاب، و ان علا پھر اس سے اوپر آپ نے جانا ہے. تیسرے نمبر پر ثم جزء ابیہ یعنی باپ کا جز. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھائی. ثم بنوہم بھائیوں کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے نیچے تک. پھر چوتھے نمبر پر جزء جد المیت یعنی میت کے دادے کی اولاد. یہ کون ہے؟ الاعمام چچے ہو گئے. ثم بنوہم پھر ان کی اولاد، و ان سفلو پھر نیچے تک آپ اولاد الاولاد کا خیال کریں. ثم یرجحون بقوت القرابت، پھر یہ دیکھنا ہے کہ پہلا نمبر اس کا ہوگا جس کی قرابت میں قوت زیادہ ہے، جس کی قرابت میں قوت زیادہ ہے یعنی جو زیادہ قریب کا رشتہ دار ہے. کیا مطلب؟ یعنی بھائی کو دیکھنا ہے تو بھائی دو قسم ہوتے ہیں، ایک عینی بھائی ایک علاتی بھائی. تو عینی بھائی کی قوت قرابت زیادہ ہے، تو جب بھائی کا نمبر آئے گا تو پہلے عینی کا نمبر، وہ نہ ہوگا تو پھر علی کا نمبر آئے گا. یہ بتانا چاہتے ہیں. تو کہتا ہے قوت قرابت سے ترجیح ہوگی، یعنی ان ذل قرابتین اولا من ذی قرابت واحدہ، جو دوہرا رشتہ دار ہوگا دو طرف سے اس کا نمبر پہلے ہوگا بنسبت اس کے جو ایک قرابت والا ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو. لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان آیان بن الام یتوارثون دون بن العلات. آیان بن الام حقیقی بہنوں کو، حقیقی بھائیوں کو کہتے ہیں. حقیقی بھائی وارث ہوں گے دون بن العلات، علاتی بھائیوں سے پہلے. علاتی بیٹوں سے پہلے حقیقی بیٹے وارث ہوں گے. تو اس طرح بھائیوں میں بھی حقیقی بھائی علاتی بھائیوں سے پہلے. یہ کون ہے؟ کل اخل ابن و امن، جیسے ایک بھائی ہو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے، یا بہن ہو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے، اگر وہ عصبہ ہے بیٹی کے ساتھ. اولا من الاخ، تو یہ زیادہ اولا ہے، زیادہ حقدار ہے اس بھائی سے، لابن جو صرف باپ کی طرف سے ہے، اور اس بہن سے جو صرف باپ کی طرف سے ہے. وابن الاخ لابن و امن، اسی طرح جو اخل ابن و امن یعنی حقیقی بھائی کا بیٹا ہے وہ پہلا حقدار ہے من ابن الاخ لابن، اللاتی بھائی کے بیٹے سے. حقیقی کا نمبر پہلے ہے، اللاتی کا نمبر بعد میں ہے. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ، یہی حکم ہے میت کے چچاؤں کے بارے میں، جو اللہ پہلے حقیقی چچا پھر اللاتی چچا، اس طرح. ثم فی اعمام ابیہ، اور یہی طریقہ ہے باپ کے چچاؤں کے بارے میں، یعنی دادے کے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں یہی طریقہ ہے کہ ثم فی اعمام جدہ، اور پھر جو دادے کے چچے ہیں ان کے متعلق اسی ترتیب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے حقیقیوں کا نمبر ہوگا پھر اللاتیوں کا. یہ عصبات نسبیہ کی پہلی قسم عصبہ بنفسہ، جو 4 قسمیں تھی جو نمبر وار آپ کو عرض کیا، وہ اس کا بیان ختم ہوا. عصبہ بغیرہ، یہ 4 عورتیں ہیں. کون کون سی؟ اللاتی فرضہن نصف، جن کا حصہ اکیلی ہونے کی صورت میں نصف ہوتا ہے، 2 ہونے کی صورت میں ثلثان ہوتا ہے. یہ جب اپنے بھائیوں کے ساتھ آتی ہیں تو عصبہ بن جاتی ہیں. کما ذکرنا فی حالاتہن، جس طرح ہم ان کے حالات میں ذکر کر چکے ہیں. وہ بہنیں ومن لا فرض لها من الاناس واخوها، وہ بہنیں جو ذوی الفروض نہیں، وہ عورتیں، وہ اناس، وہ عورتیں جو ذوی الفروض نہیں ہیں، ان کا بھائی اگر عصبہ ہو رہا ہو تو لا تصیر عصبۃ باخیہا، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ، وہ بہنیں ساتھ مل کر عصبہ نہیں بنے گی. جیسے چچے کے ساتھ پھوپھی یہ عصبہ نہیں بنے گی. بل مال کلہ للعم،
سارا مال جو ہے وہ چچا لے گا، پھوپھی کو نہیں ملے گا۔ بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر وہ عصبہ نہیں ہوتی۔ کون سی بہنیں؟ جو ذوی الفروض نہیں ہیں، یہ ان کی بات۔ اچھا، تیسری قسم بتائی عصبہ مع غیرہ، یہ وہ ہر عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ عصبہ ہوتی ہے، جیسے بہن ہے بیٹی کے ساتھ۔ لما ذکرنا، جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ بیٹی کو نصف ملتا ہے، پھر آگے ہم نے اس کی پوتی کو دینا ہوتا ہے سدس چھٹا حصہ۔ پوتی نہ ہو تو پوتی کی جگہ پر حقیقی بہن آ جاتی ہے، حقیقی بہن نہ ہو تو اس کی جگہ پر الاتی بہن آ جاتی ہے۔ تو یہ دو بہنیں جو ہیں یہ عصبہ مع غیرہ ہی ہوتی ہیں، حقیقی بہن اور علاتی بہن۔ بس آگے ہے آخر العصبات مولا العتاقہ، یہ عصبات سببیہ کا ذکر ہے، جس کے متعلق ہم نے عرض کیا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو یہاں پر حذف کر رہے ہیں اور یہ ہم نہیں پڑھا رہے ہیں، تاکہ ضروری مسائل جن کی زیادہ ضرورت ہے اس کو ہم لوگ سمجھ لیں۔ یہ عصبات کا ذکر ختم ہو چکا ہے جی۔ اب ہم نے آگے آپ کو باب الحجب پڑھانا ہے، باب الحجب۔ جی باب الحجب ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ حجب کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ بعض دفعہ ایک وارث جو ہے وہ حصہ لے کر دوسرے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، دوسرے کو حصہ نہیں لینے دیتا۔ تو جو دوسرے کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو اس کو کہتے ہیں حاجب، اور جس کے لیے رکاوٹ بن گیا اس کو کیا کہیں گے؟ محجوب۔ تو یہاں پر حجب، حاجب اور محجوب یہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ حجب کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو۔ بعض دفعہ ایک وارث جو ہے وہ حصہ لیتا ہے، دوسرے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، تو جو رکاوٹ بن رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ حاجب، حاجب۔ اور جو جس کا اس نے حصہ ختم کر دیا ہے اس کو کہتے ہیں محجوب، محجوب۔ تو حجب کی دو قسمیں ہیں جی، حجب کی دو قسم ہے، ایک ہوتا ہے حجب نقصان اور ایک ہوتا ہے حجب حرمان۔ حجب نقصان اور حجب حرمان۔ حجب حرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک وارث نے دوسرے کو یکسر محروم کر دیا، بالکل محروم کر دیا، ایسا وہ رکاوٹ بنا کہ دوسرے کو محروم کر دیا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے بیٹا ہو تو پوتا محروم ہے، باپ ہو تو دادا محروم ہے، دادا ہو تو پردادا محروم ہے، اس طرح میت کی ماں ہو تو دادی محروم ہے۔ یعنی یہ وہ اس کو حجب حرمان کہتے ہیں کہ ایک وارث نے حصہ لیا اور دوسرے کو یکسر محروم کر دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ حجب حرمان۔ اچھا، دوسرا ہوتا ہے حجب نقصان، کہ ایک وارث کا حصہ زیادہ بنتا ہے، دوسرا آ گیا تو اس نے اس کے حصے کو کم کر دیا، کم کر دیا، نقصان کر دیا۔ جیسے آپ نے ذوی الفروض کے احوال میں پڑھا تھا کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ تو یہ اس کو حجب نقصان کہتے ہیں کہ اس نے چوتھے حصے سے اس کا حصہ کم کر دیا ہے، اولاد نے آ کر حصہ کم کرے۔ اس طرح اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کے شوہر کو حصہ ملتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کا نصف ہے، اور اگر اولاد ہو تو شوہر کا ربع ہے۔ تو اولاد نے آ کر اس کے حصے کو کیا کر دیا؟ کم کر دیا۔ تو جن ورثہ کا حصہ ختم ہو جاتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ محجوب، یہ حرمان،
محروم ہو گئے، اور جن کا حصہ کم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حجب نقصان، یعنی ان کا حصے کا کچھ نقصان ہو گیا۔ تو یہ دو قسم ہے، فی الحال اس کو سمجھ لیں، پھر بعد میں محجوب اور محروم کا فرق بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو یہ سمجھ گئے حجب نقصان اور حجب حرمان۔ حجب نقصان بعض کا حصہ بعض کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، اور یہ صرف پانچ میں ہوتا ہے، صرف 5 لوگوں میں نقصان ہوتا ہے، 5 ورثہ کا حصہ نقصان ہوتا ہے، تو حجب نقصان صرف 5 میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 زوجہ، اس کے حصے کا نقصان ہوتا ہے، جیسے میں نے تفصیل عرض کر دی، چوتھے حصے سے 8ویں پر چلی جاتی ہے۔ نمبر 2 زوج، اس کے حصے کا نقصان ہو جاتا ہے اولاد کی وجہ سے، یہ نصف سے ربع تک چلا جاتا ہے۔ نمبر 3 میت کی ماں، الام، ماں کا حصہ کم ہوتا ہے، آپ نے تفصیل پڑھی تھی، جو آپ نے ماں کے احوال لکھے ہیں اور یاد کیے ہیں ذوی الفروض کے حالات میں، اس میں بے شک دیکھ لیجئے کہ ماں کا حصہ کبھی سلسل کل ہوتا ہے، کبھی کم ہو کر سلسل باز ہو جاتا ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو یا اس کے بھائی بہن ہو، 2 یا 2 سے زیادہ کسی بھی قسم کے بھائی بہن ہو، تو پھر اس کا حصہ جو ہے وہ سدس یعنی 6واں حصہ ہو جاتا ہے۔ تو ماں جو ہے اس میں بھی حجب نقصان ہوتا ہے، اس کا حصہ بھی کم ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بنت الابن، بنت الابن یعنی پوتی۔ پوتی کو اگر بیٹی بالکل نہ ہو، میت کی بیٹی بیٹا کوئی نہ ہو، تو پوتی کو ایک ہو تو نصف ملتا ہے، لیکن اگر ایک بیٹی ہو تو بیٹی نصف لے کر پوتی کو پھر 6واں حصہ ملتا ہے، تکملۃ للثلثین جو آپ نے پڑھا ہے۔ تو بعض دفعہ پوتی کا حصہ جو ہے وہ بھی بیٹی کی وجہ سے نصف سے کم ہو کر سدس تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح علاتی بہن کا حصہ عینی بہن کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح جیسے بیٹی کی وجہ سے پوتی کا حصہ نصف سے سدس ہوتا ہے، اسی طرح علاتی بہن کا حصہ وہ عینی بہن کی وجہ سے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 لوگ ہیں جن میں حجب نقصان ہوتا ہے: زوجہ، زوج، ام، بنت الابن اور اخت علاتیہ، علاتی بہن۔ یہ 5 لوگ ہیں، ان میں حجب نقصان ہوتا ہے۔ آپ ذوی الفروض کے حالات پر پھر نظر ڈالیں، پھر اس کو ذرا دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کا حصہ کس کی وجہ سے پہلے زیادہ تھا لیکن اب کم ہو گیا، تو حصے کے کم ہو جانے کو حجب نقصان کہتے ہیں۔ اور باقی آپ وہ پڑھ چکے ہیں، حجب حرمان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جب ذوی الفروض کے حالات بتائے تھے تو بتایا تھا کہ کچھ مستقل وارث ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں جو کبھی محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو محروم ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے خود ان کو حصہ نہیں ملتا، وہ محروم ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حجب حرمان۔ تو اس میں آپ دوبارہ نظر ڈال لیں کہ کون کون سے ورثہ ہیں جو محروم بھی ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ محجوب اور محروم میں کیا فرق ہے؟ محجوب میں اور محروم میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے محروم،
محروم تو وہ ہوگا کہ جو کسی مانع کی وجہ سے محروم ہو گیا. آپ نے موانع ارث پڑھے ہیں؟ اس میں غلامی ہے، اس میں قتل ہے، اس میں مرتد ہونا ہے، اس میں اختلاف دینین ہے، اختلاف دارین ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان موانع میں سے کسی مانع کی وجہ سے جو وارث محروم ہوتا ہو اس کو اس پر محروم کا لفظ بولا جاتا ہے. محروم یہ کسی بھی شخص کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اس کی ذات میں کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے وہ حصہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. قاتل ہے یا مرتد ہے، کوئی ایسی وجہ ہو گئی، وہ اس کی ذات میں کوئی ایسا عیب آ گیا جس کی وجہ سے وہ حصہ لینے کے قابل نہیں رہا، تو اس کو کہتے ہیں محروم. موانع کی وجہ سے جو حصہ نہ لے. اور جو کسی دوسرے وارث کی وجہ سے محروم ہو رہا ہو، جیسے ہم نے آپ کو تفصیل حجب کے بیان میں عرض کر دی کہ دوسرے کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے دادا محروم ہو رہا ہے، بیٹے کی وجہ سے پوتا محروم ہو رہا ہے. یعنی خود اس میں کوئی ایسا عیب نہیں تھا کہ اس نے کوئی قتل کیا تھا یا مرتد ہوا تھا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ دوسرے وارث کی وجہ سے وہ محروم ہو رہا ہو، تو ایسے محروم کو محجوب کہتے ہیں. ایسے محروم کو محجوب کہتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا توجہ طلب بات ہے، اس کو ذرا ذہن میں بٹھائیں گے تو اگلی بات سمجھنا آسان ہوگا. ہاں، جو کسی مانع کی وجہ سے حصہ نہ لے رہا ہو اس کو کہتے ہیں محروم، اور جو کسی دوسرے وارث کی وجہ سے حصے سے محروم ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں محجوب. اب اگلی بات سمجھنی ہے کہ محجوب حاجب ہو سکتا ہے. محجوب جو خود حصہ نہیں لے رہا وہ کسی دوسرے کے لیے بھی محجوب ہو جاتا ہے. محجوب خود حاجب، جیسے پوتا اگر بیٹے کی وجہ سے محجوب ہو گیا ہے، پوتے کو حصہ نہیں ملتا، تو پڑ پوتا بھی اس کی وجہ سے پھر محجوب ہو گیا، اس کا بیٹا اس کی وجہ سے محروم ہو گیا. تو محجوب جب خود محجوب ہو جاتا ہے کسی کی وجہ سے تو وہ دوسرے کے لیے حاجب بھی بن سکتا ہے. جیسے باپ ہوتا تو دادا محروم، دادا ہوا تو وہ دادی بھی محروم، اور دادے نے پردادے کو بھی محروم کر دیا، سب کو محروم کر دیا اپنے اوپر والوں. تو محجوب ہوتے ہوئے حاجب بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کو بھی محروم کر دیتا ہے. لیکن جو محروم ہوتا ہے، محروم کسی مانع کی وجہ سے، جو ہم نے کہا کہ محروم ہو گیا، وہ حاجب نہیں بن سکتا، وہ کسی دوسرے کو محروم نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کے لیے حاجب نہیں بن سکتا. یہ ہے جمہور کے نزدیک کہ محروم حاجب نہیں بن سکتا، لیکن محجوب جو ہے وہ حاجب بن سکتا ہے. یہ ہے جمہور کا مسلک. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محروم جو ہے، جو کسی مانع کی وجہ سے محروم ہو رہا، قاتل ہونے کی وجہ سے یا مرتد ہونے کی وجہ سے جو محروم ہو رہا، وہ
خود بھی محروم ہوتا ہے، دوسرے کے بھی محروم ہونے کا سبب بن سکتا ہے، محجوب کی طرح۔ تو محروم کے معاملے میں یہ اختلاف، جمہور کے نزدیک محجوب حاجب ہوتا ہے، محروم حاجب نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک محروم ہونے کے باوجود دوسرے کے لیے حاجب بن سکتا ہے۔ اس اختلاف کو ذہن نشین کر لیں گے، جیسے مثلا کوئی رشتہ دار قاتل ہے یا کافر ہے تو مانع کی وجہ سے وہ محروم ہو گیا، جمہور کے نزدیک وہ کسی دوسرے وارث کا حصہ کم نہیں کر سکتا، حاجب نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ محروم جو ہے یہ دوسرے کے حصے کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، مثلا ایک شخص فوت ہوا، اس کی اگر اولاد میں ایک بیٹا کافر ہے، ایک شخص فوت ہوا، اس کا بیٹا کافر ہے، اب یہ کافر ہے یا مرتد ہے یا قاتل ہے، تو یہ محروم ہو گیا، موانع ارث کی وجہ سے یہ کافر یا قاتل محروم ہو گیا۔ اب جو مرنے والے کی بیوی ہے اس کا کیا حصہ بنے گا؟ جمہور کے نزدیک بیوی کا حصہ یہ چوتھا حصہ ہوگا، ربع ہوگا، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ محروم ہے اور محروم دوسرے کا حصہ کم نہیں کرے گا، گویا کہ اس کی اولاد ہے ہی نہیں، یہ مرنے والے کی اولاد ہے ہی نہیں، معدوم ہے، تو مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو مرنے والے کی بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میت کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، کیونکہ میت کی اولاد ہے، اگرچہ قاتل ہے، اگرچہ وہ محروم ہے، لیکن وہ دوسرے کا حصے کو کم کر دے گا، حاجب بن جائے گا۔ یہ ایک فرق ہے، یہ فرق آپ کو آگے جا کر مزید سمجھنا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح یہاں پر سمجھ لیں۔ سمجھ گئے ہوں گے جی؟ اسی طرح ایک اور مثال سمجھ لیں کہ آپ نے ماں کے حالات میں یہ پڑھا تھا، کے احوال میں آپ نے یہ پڑھا کہ اگر میت کی اولاد ہو یا میت کے بہن بھائی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، ماں کو چھٹا حصہ، آپ نے پڑھا تھا پیچھے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں، وہ خود حصہ نہیں پا رہے، میت کا باپ بھی موجود ہو، باپ موجود ہو تو بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا، وہ خود حصہ نہیں پا رہے، لیکن ماں کا حصہ پھر بھی کم کر دیں گے، وہ ثلث سے اس کو چھٹے حصے پہ لے جائیں گے۔ تو محجوب حاجب ہو گیا نا، ماں کا حصہ کم کر دیا بھائیوں نے، اگرچہ خود نہ بھی حصہ لے رہے ہوں، اور محروم جو ہے وہ دوسرے کو محروم کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں آپ نے پڑھ لیا کہ اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ خود اگرچہ محروم ہو گیا لیکن دوسرے کا حصہ بھی کم کر دے گا۔ جمہور کے نزدیک محروم کالعدم ہوتا ہے، وہ دوسرے کا حصہ کم نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے آپ کو باب الحجب کا تقریباً مکمل خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھ لیں، باب الحجب سے کتاب کو دیکھیں۔ الحجب علی نوعین، حجب 2 قسم ہے،
حجب نقصان، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف نقصان کر دینا، اور یہ 5 نفر میں ہوتا ہے۔ زوجین یعنی دو یہ ہو گئے، زوج اور زوجہ، والام اور ماں، اور بنت الابن ہوتی، والاخت لابن اور علاتی بہن، یہ 5 لوگوں میں حجب نقصان ہوتا ہے۔ وقد مر بیانہ، اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، ذوی الفروض کے حالات میں آپ سمجھ چکے ہیں۔ دوسرا ہے جی حجب حرمان۔ حجب حرمان یعنی محروم ہو جاتے ہیں کئی وارث، ان کا حصہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ والورثۃ فیہ فریقان، اور اس میں ورثہ 2 قسم ہیں۔ ایک وہ فریق ہوتا ہے لا یحجبون بحال، البتہ جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے۔ آپ کو ہم نے پیچھے بتایا کہ کچھ ایسے ورثہ ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، اور وہ 6 ہیں۔ بیٹا اگرچہ ذوی الفروض نہیں ہے، عصبہ ہے، لیکن یہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ الاب، باپ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ والزوج، زوج کبھی محروم نہیں ہوتا۔ والبنت، بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتی۔ والام، اور ماں کبھی محروم نہیں ہوتی۔ والزوجہ، اور زوجہ بھی، بیوی کبھی محروم نہیں ہوتی۔ یہ 6 کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، اور باقی ذوی الفروض میں جو آپ کو پتا ہے بچتے ہیں، وہ کبھی محروم ہو جاتے ہیں، کبھی حصہ لے لیتے ہیں، تو حجب حرمان وہاں چلتا ہے۔ وفریق یرثون بحال ویحجبون بحال، اور کوئی دوسرا فریق ایسے جو کبھی وارث ہو جاتے ہیں، کبھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں جو کبھی محروم ہو جاتے ہیں، جو کبھی حصہ لے لیتے ہیں؟ وہ آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں اس کے 2 اصول ہیں۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ جو میت کا قریب کا رشتہ دار ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں دور کا محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم، پوتے کی موجودگی میں پوتا محروم، باپ کی موجودگی میں دادا محروم، دادے کی موجودگی میں پردادا محروم۔ تو جو میت کی طرف جو ہے وہ منسوب ہوتا ہے کسی کے ذریعے سے، درمیان میں واسطے سے، لا یرث مع وجود ذالک الشخص، جب وہ درمیان والا واسطہ موجود ہو تو وہ خود محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے دادا میت کے ساتھ منسوب ہے، درمیان میں باپ کا واسطہ ہے، تو باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جاتا ہے۔ سوا اولاد الام، سوا اولاد ام کے، یعنی اخیافی جو بہن بھائی ہیں، وہ آپ نے پڑھا ذوی الفروض، ان کا حصہ ہے۔ اگر وہ ایک ہو تو وہ 6واں حصہ لیتا ہے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو وہ فہم شرکاء فی الثلث، وہ تیسرے میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں، جس میں مذکر مؤنث برابر ہے، اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی، والثانی الاقرب فالاقرب کما ذکرنا فی العصبات، دوسرا الاقرب فالاقرب کا مسئلہ جیسے عصبات میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ عصبات میں آپ نے پڑھا ہے جو قریب کا عصبہ ہو تو اس کا نمبر پہلے ہے، جو دور کا عصبہ ہو اس کا نمبر بعد میں ہے، تو قریب جو ہے وہ بعید کو محروم کر دیتا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آگے جو ہم نے آپ کو محروم اور محجوب کا فرق بتایا، وہ بتا رہے والمحروم لا یحجب عندنا، محروم جو ہے وہ ہمارے نزدیک یعنی جمہور کے نزدیک وہ حاجب نہیں ہوتا۔ وعند ابن مسعود یحجب حجب النقصان، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ نقصان دوسرے کا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے کافر ہے یا قاتل ہے یا رقیق ہے یعنی غلام ہے، تو وہ دوسرے کا حصہ کم کر دے گا، ابن مسعود کے نزدیک، جمہور کے نزدیک نہیں کرے گا۔ والمحجوب یحجب بالاتفاق، محجوب جو ہے وہ بالاتفاق دوسرے کے لیے حاجب بن سکتا ہے۔ جیسے 2 بہن بھائی ہیں یا زیادہ، من ای جہت کانا، کسی جہت سے بھی، حقیقی بہن بھائی ہوں، اللتی بہن بھائی ہوں، یا اخیافی بہن بھائی ہوں، کسی بھی قسم کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں، تو وہ باپ بھی موجود ہو میت کا تو بہن بھائی وارث نہیں ہوتے، لیکن ماں کا حصہ جو ہے وہ ثلث سے کم کر کے سدس کر دیتے ہیں۔ فإنهما لا يرثان مع الاب، میت کے باپ کی موجودگی میں کسی بھی قسم کے بہن بھائی وارث نہیں ہوتے، لیکن بہن بھائی موجود ہو کر وہ ماں کو ثلث سے الی السدس تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے حجب کو مکمل طور پر سمجھ لیا۔ جی
اب ہم کیا توقع رکھیں آپ سے کہ آپ حضرات نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا؟ ہاں جی، اور لکھ بھی رہے ہیں؟ بتا دیجئے مجھے، لکھ بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں، یا صرف اوپر اوپر سے گزر رہا ہے؟ یا بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ استاد نے پڑھایا، استاد خود ہی یاد کر لیں۔ اگر آپ ایسے کہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم خود ہی یاد کر لیں گے۔ ہاں، جو بات سمجھ نہ آئے وہ ہم سے پھر پوچھ لیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر بار بار بھی سمجھانے کے لیے تیار ہے۔ اب آگے آپ کو ہم نے مخارج الفروز پڑھانا ہے، اور یہ ہم نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا۔ ہم نے آپ کو پہلے حصے نکالنے کا طریقہ بتا دیا تھا، آپ ضرور اس کو سمجھ گئے تھے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حصے جو ہیں وہ شریعت میں 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن، یہ ایک قبیلہ، ثلثان، ثلث، سدس، یہ دوسرا قبیلہ، اور ان دونوں کا آپس میں بھی رشتہ بتایا تھا، التضعیف والتنصیف۔ یہ بات تو آپ سمجھے ہوئے ہیں، دوبارہ عرض کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ مخارج نکالنے کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، ضرور آپ سمجھ گئے تھے۔ مخارج نکالنے کے 3 مرحلے ہیں جی، اس کو ہم عرض کرتے ہیں تاکہ کتاب کو بھی آپ سمجھیں اور مخرج نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو مخارج 7 ہیں۔ مخارج کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ چلو اس کو ہم بعد میں عرض کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں، یہ جو فروض ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، تو ان کا آپس میں رشتہ ہے تنصیف کا، یعنی دائیں طرف سے بائیں طرف کو جائیں تو ان کا آپس میں رشتہ تنصیف کا ہے۔ نصف آدھے کو کہتے ہیں، اور آدھے کے آدھے کو ربع کہتے ہیں، اور ربع کے آدھے کو ثمن کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تنصیف، یعنی ہر بعد والا پہلے کا نصف ہے۔ اس طرح ثلثان 2/3 کو کہتے ہیں، ثلثان کا نصف ایک ثلث ہوتا ہے، اور ثلث کا نصف سدس ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائیں طرف سے بائیں طرف کو جائیں تو ہر بعد والا جو ہے وہ پہلے کا نصف ہے، اور بائیں طرف سے دائیں طرف کو آئیں تو ہر بائیں طرف سے پیچھے دائیں طرف کو آئیں تو ہر بعد والا پہلے کا ضعف ہے، یعنی ڈبل ہے۔ ثمن 8ویں حصے کو کہتے ہیں، اس کا ڈبل، اس کا ضعف ربع ہے، اور ربع کا ضعف نصف ہے۔ اس طرح سدس 6ٹھے حصے کو کہتے ہیں، 6ٹھے حصے کا ضعف 2 سدس ہو جائے تو ثلث بنتا ہے، اور ثلث کا ضعف یعنی 2 ثلث ہو جائے تو ثلثان بنتا ہے۔ یہ بائیں طرف سے دائیں طرف کو یہ ضعف کا رشتہ ہے، اس کو کہتے ہیں تضعیف، اور دائیں طرف سے بائیں طرف کو نصف کا رشتہ ہے، اس کو کہتے ہیں تنصیف۔ اب ہم نے آپ کو مخرج نکالنے کا ذرا طریقہ بتانا ہے، اور انتہائی آسان طریقہ ہے۔ پہلا مرحلہ، اس کو 3 مرحلوں میں سمجھ لیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مخرج نکالنا ہے جب آپ نے، تو ہر عدد کا الگ الگ مخرج نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر عدد کا الگ الگ مخرج نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے جی بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہر عدد کا مخرج اس کا ہم نام نکال لو، ہر حصے کا مخرج اس کا ہم نام عدد نکال لو۔ صرف نصف کا ہم نام نہیں ہے، نصف کا آپ نے 2 نکالنا ہے، باقی سب کا مخرج اس کا ہم نام ہے۔
ربع اس کا ہم نام اربعہ 4، سمن اس کا ہم نام ثمانیہ 8، ثلثان اس کا ہم نام ثلاثہ، اور ثلث اس کا ہم نام بھی ثلاثہ، اور سدس اس کا ہم نام ستہ 6۔ تو آپ نے ہر حصے کا جو مخرج دیکھنا ہے اس کا ہم نام نکالنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا سمن ہے، سمن کا مخرج آپ نے کیا نکال لینا ہے 8، ربع کا مخرج 4، ثلثان کا مخرج 3، ثلث کا مخرج 3، سدس کا مخرج 6، اور نصف کا مخرج 2 نکالنا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہم نے اکیلے اکیلے کا مخرج نکالنے کا طریقہ بتا دیا کہ اکیلے اکیلے کا مخرج نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر ایک کا مخرج اسی کا ہم نام ہوگا، بس نصف کا مخرج جو ہے وہ 2 ہوگا۔ یہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اب آ جائیں دوسرا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہم نے ان دونوں کو الگ الگ قبیلوں کے حساب سے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک قبیلہ ہے نصف ربع سمن، اور دوسرا قبیلہ ہے ثلثان ثلث سدس۔ تو الگ الگ قبیلے کے مخرج نکالنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلا قبیلہ ہے نصف ربع سمن، تو مخرج جو ہے کسی بھی حصے کا مخرج وہ اس کا مخرج بھی ہوگا، اور اس کے دائیں طرف جو 1 یا 2 ہیں اس کا مخرج بھی بن جائے گا۔ مثلا اگر سمن کا مخرج آپ نے 8 نکالا ہے تو اس کی دائیں طرف ربع ہے اور اس کی دائیں طرف نصف ہے، تو سمن کا مخرج 8، اور یہ 8 سمن کا بھی بن جائے گا، اور اس کی دائیں طرف جو ہے اس کا بھی بن جائے گا، ربع کا بھی بن جائے گا، نصف کا بھی بن جائے گا۔ اگر ربع کا مخرج ہے آپ نے نکالا 4، تو ربع کا مخرج 4، یہ 4 ربع کا بھی بن جائے گا، اور اس کی دائیں طرف کیا ہے بھلا نصف، نصف کا بھی بن جائے گا۔ اسی طرح نیچے والے قبیلے کو دیکھ لیں، اگر آپ نے سدس دیکھ کر اس کا مخرج نکالا ہے 6، تو یہ 6 سدس کا بھی مخرج بن جائے گا، اس کی دائیں طرف ثلث ہے اس کا بھی بن جائے گا، اس کی دائیں طرف ثلثان ہے اس کا بھی بن جائے گا۔ تو ہر حصے کا مخرج جو ہے وہ اس کا اپنا مخرج بھی ہوگا، اور اس کے دائیں طرف والے کا مخرج بھی ہوگا، اور دائیں طرف کے دائیں طرف جو ہے اس کا بھی مخرج بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اگر ربع کا مخرج آپ نے 4 نکالا ہے تو وہ ربع کا بھی ہے، نصف کا بھی ہے۔ اگر سمن کا مخرج آپ نے 8 نکالنا ہے، نکالا 8، تو وہ سمن کا بھی ہے، وہ ربع کا بھی ہے، وہ نصف کا بھی۔ دائیں طرف بھی کام دے دے گا، دائیں طرف 1 ہے تو اس کا بھی مخرج بن جائے گا، دائیں طرف 2 ہے تو دونوں کا مخرج بن جائے گا۔ ثلث کا مخرج 3 ہے، یہ ثلثان کا بھی ہو جائے گا۔ سدس کا مخرج 6 ہے، یہ ثلث کا بھی ہو جائے گا، ثلثان کا بھی ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب یہ دونوں قبیلے ان کے آپس میں اکٹھے اگر سہام ہو جائیں تو مخرج نکالنے کا کیا طریقہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہم نے آپ کو بتایا اکیلے اکیلے کا، اکیلا نصف آ گیا تو مخرج 2، اکیلا ربع آ گیا تو مخرج 4، اکیلا سمن آ گیا تو مخرج 8، اکیلا ثلثان آ گیا تو مخرج 3، اکیلا ثلث آ گیا تو مخرج 3، اکیلا سدس آ گیا تو مخرج 6۔ یہ ہم نے آپ کو پہلا مرحلہ بتایا۔ اب ہم دوسرا مرحلہ بتا رہے ہیں کہ نصف ربع اور سمن یہ اکٹھے آ گئے، یہ ثلث ثلثان سدس یہ اکٹھے آ گئے، تو آپ نے مخرج نکالنا ہے بائیں طرف والے کا، جو بائیں طرف والا اس کا مخرج نکالنا ہے۔ نصف اور ربع اکٹھے آ گئے تو بائیں طرف ربع ہے، آپ نے ربع کا مخرج نکالنا ہے، وہ دائیں طرف کا مخرج بھی بن جائے گا۔ اور اگر بائیں طرف ہے سمن 8واں، آپ نے اس کا مخرج نکالنا ہے 8، تو یہ 8 مخرج سمن کا بھی بن جائے گا، اس کی دائیں طرف ربع ہے اور اس کی دائیں طرف نصف ہے، ان دونوں کا بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح ثلث مخرج
3 مخرج جو ہے سلس کا بھی بن جائے گا، سلسان کا بھی بن جائے گا، 6 مخرج سدس کا بھی بن جائے گا، سدس کی دائیں طرف سلس ہے اس کا بھی بن جائے گا، سلس کی دائیں طرف سلسان ہے اس کا بھی بن جائے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ اب اس کو کتاب کی زبان میں عرض کرنے لگا ہوں، کتاب کی زبان میں، کہ ہر حصے کا مخرج اس کا ہم نام ہے سوائے 2 کے کہ اس کا مخرج 2 ہے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، ہر حصے کا مخرج اس کا اپنا مخرج بھی ہے، اس کے ضعف کا مخرج بھی ہے، اور ضعف الضعف کا مخرج بھی ہے۔ ضعف اور ضعف الضعف آپ سمجھ گئے، جس کو میں نے آپ کو دائیں طرف کی تعبیر سے سمجھایا ہے کہ ہر مخرج جو ہے وہ اس کا بھی مخرج ہے، اس کی دائیں طرف والے کا دائیں طرف والا ضعف ہوتا ہے، اور اس کے دائیں طرف والا ضعف و ضعف ہوتا ہے۔ تو ہر مخرج جو ہے وہ اس کا بھی مخرج بن جائے گا اپنے ہم نام کا، اور اس کے ضعف کا بھی مخرج بن جائے گا، اور ضعف و ضعف کا بھی مخرج بن جائے گا۔ یہ 2 مرحلے مکمل ہو گئے۔ اب تیسرے مرحلے کو سمجھنا ہے، اور وہ بھی بہت آسان ہے۔ پہلے قبیلے کا نصف اگر دوسرے قبیلے کے 1 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ یا 3 کے ساتھ جمع ہو جائے تو مخرج 6 نکالنا ہے۔ جی، پہلے قبیلے کا نصف دوسرے قبیلے کے 1 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو مخرج کیا نکالنا ہے؟ 6 نکالنا ہے۔ آگے چلیں۔ پہلے قبیلے کا ربع اگر دوسرے قبیلے کے 1 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ آ جائے تو مخرج 12 ہوگا۔ آگے چلیں۔ پہلے قبیلے کا ثمن دوسرے قبیلے کے 1 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو مخرج 24 ہوگا۔ انتہائی آسان ہے۔ نصف آ جائے دوسرے قبیلے کے کسی کے ساتھ تو مخرج 6 ہوگا، ربع آ جائے دوسرے قبیلے کے کسی کے ساتھ تو مخرج 12 ہوگا، ثمن آ جائے دوسرے قبیلے کے کسی کے ساتھ تو مخرج 24 ہوگا۔ یہ 3 مرحلوں میں آپ نے مخرج نکالنے کا طریقہ سمجھنا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ جب آپ نے فروض لکھنے ہیں نا تو اسی ترتیب سے لکھنے، نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس، اس کو 2 سطروں میں دونوں قبیلے الگ الگ لکھیں، اور پھر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ان کا آپس کا رشتہ سمجھیں، اور پھر ہم نے جو آپ کو ان کے مخارج اکیلے اکیلے کا بھی بتا دیا، اور پہلے قبیلے کا آپس میں اختلاط ہو تو مخرج کیا ہوگا بتا دیا، اور تیسرے مرحلے میں ہم نے مخرج بتا دیا کہ پہلے قبیلے کا اختلاط ہو دوسرے قبیلے کے کسی کے ساتھ تو مخرج کیا ہوگا، یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یہ 3 مرحلوں میں ہم نے آپ کو مخارج سمجھا دیے۔ جی، کیا امید رکھوں کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے۔ ہاں جی، یہ پہلے بھی اس کا ذکر تو ہو چکا ہے، لیکن ہم نے اس کو دوبارہ سمجھایا۔ یہیں آ کر طلبہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو مخرج نکالنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا۔ ہاں جی، اچھا، اب آپ نے کتاب کو سمجھنا ہے جی۔ باب مخارج الفروض، اعلم ان الفروض المذکورہ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، کہتے ہیں فروض مذکورہ یعنی وہ حصے جو اللہ کی کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں وہ 2 قسم ہے، نوعان 2 قسم ہے، جس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے 2 قبیلے کا لفظ بولتا رہا۔ پہلا قبیلہ ہے النصف والربع والثمن، اور دوسرا قبیلہ ہے الثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف، اس کا بھی آپ کو معنی سمجھا دیا۔ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادٌ أُحَاد، اگر یہ فروض یہ حصے اکیلے
اکیلے ہو کر آئیں تو مخرج کل فرد سمیع ہو تو ہر حصے کا مخرج اس کا ہم نام ہوگا، الا النصف سوائے نصف کے، اس کا مخرج اثنین ہوگا، دو۔ سمجھ گئے؟ اب آگے مثال کر ربع من اربع، جیسے ربع ہوگا اس کا مخرج اربع، ثمن ہے اس کا مخرج ثمانیہ، ثلث آیا اس کا مخرج ثلاثہ، وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاث۔ اب آگے یہ دوسرا مرحلہ بتا دیا کہ اگر یہ دو یا تین کٹھے ہو کر آ رہے من نوع واحد، ایک ہی قبیلے کے، اگر ایک قبیلے کے دو فروز دو یا تین اکٹھے ہو کر آ رہے تو آپ نے یکون مخرج للجزء، آپ نے ایک جز کا مخرج ایسا نکالنا ہے کہ وہ اس اپنے عدد کا مخرج بھی ہوگا، اور یکون مخرج لضعف ذلك الجزء، وہ اس کے ضعف کا مخرج بھی ہوگا، ولضعف ضعف، اور ضعف کے ضعف کا مخرج بھی ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بائیں طرف کا مخرج نکالیں گے وہ اپنے دائیں طرف کا بھی ہو جائے گا، وہ ضعف ہے، اور اس سے دائیں طرف ضعف الضعف ہے، اس کا بھی مخرج وہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دے رہا کستہ، جیسے 6 ہے، یہ مخرج سدس کا بھی ہے اور اس کے ضعف کا یعنی ثلث کا بھی ہے، اور ضعف الضعف کا یعنی ثلثان کا بھی ہے۔ یہ مسئلہ دوسرے مرحلے کا ختم ہو گیا۔ اب تیسرے مرحلے میں بتا رہا اذا اختلط النصف من الاول بكل ثانی او ببعضه، اگر پہلے قبیلے کا نصف دوسرے قبیلے کے تمام کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ اختلاط کر لے فهو من ستہ، تو مخرج 6 ہوگا۔ واذا اختلط الربع بكل ثانی او ببعضه، اگر پہلے قبیلے کا ربع دوسرے قبیلے کے تمام کے ساتھ یا بعض کے ساتھ اختلاط کر لے فهو من 12، تو مخرج 12 ہوگا۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ، اگر پہلے قبیلے کا ثمن دوسرے قبیلے کے کل یا بعض کے ساتھ مختلط ہو کر آ جائے تو فَهُوَ مِنْ 24، تو مخرج 24 ہوگا۔ سمجھ گئے؟ الحمدللہ کتاب کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں، مشکل نہیں ہے، میرے نزدیک یہ حلوہ ہے، حلوہ آسان ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اب میں آگے آپ کو عول سمجھاؤں گا، اگرچہ میں نے عول پہلے بھی بتا دیا تھا، لیکن اب دوبارہ آپ کو عول بتانا ہے تاکہ اگلے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جائے جی۔ چلوں آگے؟ جی فرمائیے، آگے چلوں؟ یہ تو آپ نے سہام سمجھ لیے، فروز اور سہام ان کو کہتے ہیں کہ یہ 6 ہوتے ہیں، نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس، اور اس سے مخرج نکالنے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو مخرج ہم نکالتے ہیں وہ کتنے ہیں، مخارج کتنے ہیں؟ تو مخارج کل 7 بنتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، مخارج کل 7 بنتے ہیں۔ کس طرح بھلا؟ دیکھیں نصف کا مخرج ہم نے نکالا تھا 2، ربع کا 4، ثمن کا 8، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ثلثان اور ثلث ان دونوں کا 3 مخرج نکالا، اور سدس کا مخرج نکالا 6، تو کل کتنے ہو گئے؟ 2، 4، 8، 3، 6، یہ 5 ہو گئے، یہ مخرج ہو گئے 5۔ اچھا، پھر ہم نے آپ کو جو عرض کیا کہ نصف اگر دوسرے قبیلے کے کسی ایک کے ساتھ ملے گا تو مخرج 6 ہوگا، 6 پہلے بھی آ چکا۔ پھر ہم نے کہا کہ ربع اگر دوسرے کسی کے ساتھ آ جائے تو مخرج جو ہے وہ 12 ہوگا، اب 12 کو شامل کر لیں۔ پھر ہم نے کہا کہ اگر ثمن جو ہے وہ کسی کے ساتھ مختلط ہو کر آئے گا تو مخرج 24 ہوگا، تو 24 کو بھی شامل کر لیں۔ اب بتائیے 5 وہ تھے، 2 اور آ گئے، تو کل مخرج کتنے ہو گئے؟ کل مخرج 7 ہو گئے۔
جزاکم اللہ. کل مخرج 7 ہو گئے. بھلا کون کون سے؟ 2 نمبر وار، اب اس کو نمبر وار لکھ لیتے ہیں. 2 3 4 6 8 12 24. یہ مخارج نکلتے ہیں جی. 7 مخارج ہیں. ان میں سے 7 میں سے 4 کا عول نہیں آتا. عول کا معنی یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم حصے جب تقسیم کرتے ہیں تو حصے زیادہ نکل آتے ہیں. 1 2 3 4 جی آپ نے 7 نکال دیے، ٹھیک ہے. ہاں تو بعض دفعہ جب ہم مخرج اوپر ہم نے ایک مخرج نکال لیا، اس سے ہم نے حصے تقسیم جب کیے تو حصے بعض دفعہ زیادہ بن جاتے ہیں اور مخرج چھوٹا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مخرج تو ہم نے نکالا تھا 24، لیکن جب نیچے ہم نے تمام ذوی الفروض کے حصے وغیرہ تقسیم کیے تو تقسیم کرنے کے بعد وہ حصے بن گئے 27، مخرج تو تھا 24. اس طرح کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم حصے تقسیم کر کے ان تمام حصوں کو جب جمع کرتے ہیں تو مخرج سے وہ حصے زیادہ ہو جاتے ہیں اور مخرج تنگ پڑ جاتا ہے. مخرج چھوٹا ہو جاتا ہے، حصے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر مخرج کو بڑھانا پڑتا ہے. اس مخرج کو بڑھانے کو عول کہتے ہیں. مخرج بڑھا لینے کو عول کہتے ہیں. تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ نے 7 مخارج دریافت کر لیے، 7 میں سے 3 کو الگ کر لیں. 6 12 24، 6 12 24 ان 3 کو الگ کر لیں. باقی جو 4 رہ گئے ان میں کبھی بھی آپ کو عول کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی بھی عدد بڑھانا نہیں پڑے گا، مخرج کو کبھی بڑھانا نہیں پڑے گا. صرف عول کی ضرورت کبھی پڑ سکتی ہے تو اس میں پڑ سکتی، ان 3 میں، 6 12 24 میں. 6 میں یا 12 میں یا 24 میں، ان 3 میں عول آ سکتا ہے. باقی 4 میں عول کی کبھی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی. تو یہ آپ نے الگ کر لیے 6 12 24، یہ قابل عول 6 12 24 3 ہے. اب اس کو بڑی سہولت سے سمجھ لیں. پہلے 6 کو لے لیں، تو 6 کو کبھی بڑھانا پڑ جائے تو اس کو 10 تک بڑھا سکتے ہیں. 6 کو بڑھانا پڑ جائے تو اس کو 10 تک بڑھا سکتے ہیں. یعنی 6 سے بڑھا کر آپ کو 7 کرنا پڑے کر لیں، 8 کرنا پڑے کر لیں، 9 کرنا پڑے کر لیں، 10 کرنا پڑے تو کر لیں. تو 6 کا عول 10 تک آتا ہے. وطرن و شفعن یعنی طاق بھی آ سکتا ہے، جفت بھی آ سکتا ہے، 7 بھی آ سکتا ہے، 8 بھی آ سکتا ہے، 9 بھی آ سکتا ہے، 10 بھی آ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں وطرن و شفعن. یہ ہم دوسری دفعہ پڑھا رہے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے ان کو سمجھنا، اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں. تو 6 کا عول 10 تک آتا ہے. وطرن و شفعن یعنی طاق بھی آ سکتا ہے، جفت بھی آ سکتا ہے. اور 12 کا عول یعنی 12 کے عدد کو کبھی بڑھانا پڑ جائے تو اس کا عول 17 تک آتا ہے، 17 تک. لیکن صرف طاق عدد آ سکتا ہے، جفت نہیں آ سکتا. 12 کا عول 13 آ سکتا ہے، 14 نہیں آئے گا. پھر 15 آ سکتا ہے، 16 نہیں آ سکتا، پھر 17 آ سکتا ہے. طاق کا عدد آ سکتا ہے، جفت نہیں آ سکتا. تو 12 کا عدد 17 تک، لیکن صرف وطرن آتا ہے، شفعن نہیں آتا. 12 کو بڑھانا پڑے گا 13 ہوگا، یا شاید آپ کو بڑھانا پڑے 15 یا 17، تو 17 تک بڑھ سکتا ہے، لیکن بیچ میں 14 اور 16 جفت عدد نہیں بڑھے گا، صرف طاق بڑھ سکتا ہے. اب آگے چلیں. 24 کا عول 24 کا عول یعنی 24 کو اگر کبھی بڑھانا پڑ جائے تو وہ صرف اور صرف 27 آتا ہے. صرف 27 ہی آتا ہے، صرف ایک عدد 27. جمہور امت کے نزدیک. البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 24 کا عول کبھی 31 بھی آ جاتا ہے۔ ہاں جی، اب ذرا اس کو سمجھ لیں۔ 6 کا عول 10 تک آتا ہے وطرن و شفان، 12 کا عول 17 تک آتا ہے صرف وطرن آتا ہے لا شفان، 24 کا عول صرف 27 آتا ہے جمہور کے نزدیک، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 24 کا عول کبھی 31 بھی آ جاتا ہے۔ اب ذرا یہاں پر ہم آپ کو چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے آپ کو شروع میں جو ایک اختلاف بتایا حضرت عبداللہ بن مسعود کا اور جمہور کا، اختلاف پیچھے آپ نے پڑھا محروم اور محجوب کے باب میں، کہ محروم جو ہے وہ جمہور کے نزدیک حاجب نہیں بن سکتا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک محروم حاجب بن سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو یہاں اختلاف نظر آ رہا نا عول میں، کہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک کبھی عول 31 بھی آ جاتا ہے، یہ اسی اختلاف کا نتیجہ ہے، کیونکہ جمہور کے نزدیک محروم حاجب نہیں ہو سکتا، لیکن عبداللہ بن مسعود کے نزدیک محروم حاجب بھی بن سکتا ہے، تو اس اختلاف کا نتیجہ یہاں آ کر نکلا کہ عول میں جمہور کے نزدیک عول صرف 27 ہی آتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود کے نزدیک عول کبھی 31 بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ محروم کو حاجب بناتے ہیں، کسی کا حصہ اس کی وجہ سے کم کرتے ہیں تو مسئلہ بدل جاتا ہے، پھر اس لیے وہ عول کا مسئلہ بدلے گا تو وہ کہتے ہیں عول 31 بھی آ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں مسئلہ سمجھا دیں گے، فی الحال آپ نے یہ اختلاف کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ باب العول کا ترجمہ دیکھ لیں۔ العول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ضاق عن فرض، عول یہ ہوتا ہے کہ مخرج پر کچھ اضافہ کرنا پڑ جائے کچھ اجزاء کا، اذا ضاق عن فرض، جب مخرج اپنے فرض سے تنگ پڑ جائے، مخرج نکالا وہ تنگ پڑ گیا، حصے زیادہ ہو گئے۔ ہاں ماں کا وہ ابن مسعود کے نزدیک کم کرتا ہے، جمہور کے نزدیک کم نہیں کرتا، جمہور کے نزدیک گویا کہ وہ ہے ہی نہیں اولاد، تو ماں کا حصہ پورے کا پورا ہے۔ اس طرح یہ نتیجہ نکلے گا، آگے جا کر آپ دیکھ لیں گے۔ تو کہتے ہیں اذا ضاق عن فرض، مخرج جب اپنے فرض سے تنگ ہو جائے تو کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے، اس کو عول کہتے ہیں۔ اعلم ان مجموع المخارج السبعہ، مجموعہ مخارج 7 ہوتے ہیں، سارے کے سارے مخارج 7 ہوتے ہیں جو آپ نے نکالے۔ اربعۃ منها لا تعول، 4 کا تو عول ہوتا نہیں، کون کون سے؟ اسنان 2، ثلاثہ 3، اربع 4، ثمانیہ 8، ان کا تو عول آتا نہیں، جن کا عول آتا ہے وہ 3 ہم نے آپ کو پہلے الگ کرا دیے۔ کہتے ثلاثۃ منها قد تعول، 3 کا عول آتا ہے، اما الستہ، 6 کا عول آئے گا، الی 10 وطرن و شفعن، 10 تک طاق بھی اور جفت بھی آ سکتا ہے، اور 12 کا یعنی 12 کا عول آتا ہے الی 17، 17 تک وطرن آتا ہے، لا شفعن، جفت عدد نہیں آتا۔ اور اما 24 اور 24 جو ہے اس کا عول آتا ہے الی 27، 17 تک ہے نا، 27 آتا ہے، واحدن، صرف ایک، 24 کا عول صرف 27، عولن واحدن، صرف ایک ہی عول آتا ہے۔ کما فی مسئلۃ الممبریہ، جیسے مسئلہ ممبریہ ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ ممبریہ کیا ہے، اس کی تفصیل تو ہم اگلے سبق میں عرض کر دیں گے، فی الحال آپ نے خود یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے کہ ایک میت لکھیں اور نیچے اس کے ورثہ ہیں، امرأۃ، زوجہ ہے ایک بیوی، و بنتان، 2 بیٹیاں ہیں، و ابوان، اور دونوں ماں باپ ہیں، یعنی ام بھی ہے اب بھی ہے۔ اب اس کا آپ جب حصہ نکالیں گے تو
آپ جب تقسیم کریں گے، سارے حصے نکالیں گے، مخرج نکالیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا اول نکالنا پڑے گا. آپ اول نکالیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ ممبریہ جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا. بہرحال الا عند ابن مسعود، تو 24 کا اول 27 تک آتا ہے. جیسے اس کی مثال مسئلہ ممبریہ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ذرا فرق ہے، وہ کہ عنده تعول الى احد وثلاثین، ان کے نزدیک اس کا اول 31 بھی آ سکتا ہے. یہ الحمدللہ یہ کتاب ہم نے آپ کو آدھی سے زیادہ پڑھا دی ہے، اور یہی اصل میراث ہے جو آپ نے یہاں تک پڑھ لی ہے. آگے تو ہے میراث تقسیم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. بعض دفعہ حصے ہر ایک کا الگ الگ حصہ دریافت کرنا، اس کا کتنا بنا، اس کا کتنا بنا، وہ ایک تقسیم کا ایک الگ جو ہے وہ مشق ہے. مگر وراثت جو اصل فن ہے، جو اصل وراثت کا جو بنیادی احکام ہے، وہ یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو گئے. تو آپ نے یہ مسئلہ نکالنا ہے. ایک آدمی فوت ہوا، اس کی ایک بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک ماں ہے اور باپ ہے. بلکہ آپ کوشش کریں، آپ اس کا مسئلہ ابھی نکالیں، ایک لکیر لگائیں تاکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ ہی لیں. جی آپ ایک لکیر لمبی میت لکھتے ہیں. اصل میں یہ مسئلہ لکھنے کا جو طریقہ ہے، یہ اصل میں لکھنا ہوتا ہے لفظ میت، لیکن بعد میں میت لکھے بغیر ہی صرف لمبی تے ہی لکھ لیتے ہیں، اور تے کے بھی نقطے نہیں ڈالتے. ایک لمبی لکیر، جیسے لمبی ساری آپ نے تے لکھنی ہے، صرف ایک لمبی لکیر لگا دیں. اب اس کے لکیر کے دائیں طرف نیچے آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے زوجہ. ایک لمبی لکیر لگا لی، آپ نے اس کی دائیں طرف نیچے لکیر کے نیچے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے زوجہ. آگے آپ نے لکھنا ہے بنتان، 2 بیٹیاں. آگے آپ نے لکھنا ہے الاب، باپ بھی ہے میت کا. آگے آپ نے لکھنا ہے الام، ماں بھی ہے. یہ ہے جی آپ کے سامنے ایک مسئلہ. اس کو ذرا آپ دیکھیں. آپ کے خیال میں اس مسئلے میں بیوی کو کیا ملے گا؟ آپ نے پڑھا تھا اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو بیوی کو کیا ملتا ہے؟ بتائیے جلدی سے، کیونکہ مرنے والے کی اولاد آپ کو نظر آ رہی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تو بیوی کو ملتا ہے جی سمن، 8واں حصہ. تو زوجہ کے نیچے آپ لکھ لیں سمن. اور بنتان، 2 بیٹیاں ہیں، تو 2 بیٹیاں ہوں تو کیا ملتا ہے؟ سلوسان. 2 بیٹیوں کو ملتا ہے سلوسان ملتا ہے جی. جزاکم اللہ. اب آگے چلیں، ماں کو کیا ملتا ہے؟ ماں کو اگر میت کی اولاد بھی ہو تو ماں کو 6واں حصہ ملتا ہے. تو الام کے نیچے لکھ لیں سدس. اور باپ جو ہے اس کو کیا ملے گا یہاں پر؟ آپ دیکھ لیں باپ کیا ہے. باپ یہاں پر عصبہ ہے، عصبہ، کیونکہ بیٹا موجود نہیں ہے تو الاب کے نیچے لکھ لیں عصبہ. اب آپ نے مخرج نکالنا ہے. تو دیکھ لیں یہ پہلے قبیلے کا سمن ہے، دوسرے قبیلے کے سلسان یا سدس کے ساتھ آ رہا، تو مخرج آپ نے نکال لیا 24. یہ مخرج کہاں لکھا ہوتا ہے؟ یہ اسی لکیر کی دائیں طرف اوپر آپ نے لکھنا ہے مسئلہ. جہاں آپ نے لکیر کے نیچے لکھا تھا نا زوجہ، تو اس لکیر کے اوپر لکھنا ہے مسئلہ. مسئلہ لکھ کر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے 24. مسئلہ 24، یہ مسئلہ مخرج کی جگہ پر لکھا جاتا ہے، مسئلہ 24. اب 24 میں سے 8واں حصہ دیا زوجہ کو،
تو 24 میں سے 8واں حصہ کیا ہے جی؟ 24 میں سے 8واں حصہ 3، یہ زوجہ کو ملا۔ 24 میں سے 2/3، 16 یہ بنتان کو مل گیا، اور چھٹا حصہ 24 میں سے چھٹا حصہ جی 4، یہ سدس مل گیا ماں کو۔ اب اس کو آپ نے ذرا جمع کر لو۔ ہاں جی، اچھا جی، 23 ہو گئے، 23۔ اور یہ جو باپ ہے نا باپ، اس کو بھی چھٹا حصہ دو، اس کو بھی چھٹا حصہ دو۔ ہاں جی، تو کیا بن گیا جی؟ جزاکم اللہ۔ یہ تو ہو گیا اس کا 27۔ چھٹا حصہ کیا بنے گا؟ چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 4 جی۔ اب یہ یوں نکلا کہ ہم نے مخرج تو نکالا تھا 24، لیکن جب ہم نے تقسیم کیا تو کیا بن گیا؟ اس سے تو نکلا ہے 27۔ تو اب آپ نے اوپر جو مسئلہ 24 لکھا تھا وہ کم پڑ گیا اور حصے، تو آپ نے 24 کے آگے ایک عین لکھنا ہے، عین عین لکھ کر اس کے اوپر لکھنا ہے 27۔ گویا یہ مسئلہ 27 ہو گیا۔ اب 24 سے 27 ہو گیا، 27 میں سے اب تینوں کو تقسیم ہو گئے، چاروں کو، 3 اس کو مل گئے، 16 ان کو مل گئے، 4 ان دونوں کو مل گئے۔ یہ ہے جی عول نکالنے کا طریقہ۔ آپ نے 24 کا عول نکال لیا 27۔ اب مسئلہ ممبریہ کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق میں سمجھا دیں۔ یہ مسئلہ ممبریہ اس کے علاوہ ہے، وہ ہم آپ کو آگے مسئلے میں سمجھا دیں گے اگلے سبق میں۔ یہاں پر انہوں نے صرف 24 کا عول جو 27 نکالنے کا طریقہ ہے اس کا آپ کو ایک مثال بتا دی، امرأتن ابنتان و ابوان۔ جی سمجھ گئے؟ صرف اس سبق میں مسئلہ ممبریہ جو ہے وہ آپ کو آگے ہم نے سمجھانا ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ عول نکالنے کا طریقہ آپ کو سب جگہ معلوم ہو گیا۔ اب بتائیے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، سمجھ نہ آئی ہو تو ہم وہ بھی عرض کر دیں۔ ہاں کیا پوچھ رہے ہیں جی؟ یہ کچھ کسی نے پوچھا تھا، وہ پھر اصل میں اسکرین سے لکھا ہوا جلدی غائب ہو جاتا ہے۔ استاد جی سوال یہ ہے کہ اگر قاتل میت کا ہو تو اس صورت میں وہ مانے بنے گا وراثت لینے سے، یا کسی کا بھی اگر قتل کیا ہو تو تب وہ مانے ہوگا اس کے لیے؟ نہیں، میت کا ہو، میت کا قاتل، کیونکہ اس نے میت کو قتل کیا اس لیے تاکہ یہ مرے اور اس کا مال میں لوں، تو شریعت نے اس کا دروازہ بند کیا ہے کہ جو مال کے لیے قتل کرے گا وہ بہرحال مال سے محروم ہوگا۔ جی میت کا ہی قاتل، دوسرے کا قاتل ہو تو وہ الگ بات۔ اور استاد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر مرنے والی عورت ہو اور اس کا پہلے شوہر سے بیٹا موجود ہو تو اس صورت میں اس بیٹے کو کتنا ملے گا پھر؟ جتنا دوسرے بیٹوں کو ملے گا۔
اس کے تو حقیقی بیٹا ہے نا، اس کا تو پیٹ سے اپنا ہی بیٹا ہے، چاہے 2 شوہروں سے اولاد ہو، 3 سے ہو، 4 سے ہو، یہ کم سے زیادہ سے، اس کے اپنے شکم سے جو اولاد ہے وہ اس کے پورے پورے برابر کے وارث ہیں۔ السلام علیکم استاد صاحب، آپ نے جو یہ لکھنے کا بتایا تھا نا کہ ایک لکیر کھینچے، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ لکیر اوپر سے نیچے بنے گی یا دائیں سے بائیں، ذرا یہ بتا دیجیے گا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ جی مسئلہ لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ویسے ہم الگ سے ایک سبق میں انشاءاللہ بتائیں گے، فی الحال چونکہ ایک مسئلے کی صورت بتا رہے تھے، تو ایک کاغذ کے اوپر دائیں سے بائیں لمبی لکیر کھینچ لیں۔ اصل میں جو مسئلہ لکھنے کا طریقہ جو شروع ہوا وہ یہ تھا کہ یہ لکھتے ہیں میت، میم یا، اور آگے تے جو ہے تے کو لمبا کر دیتے صفحے کے آخر تک، دائیں سے بائیں میت۔ تو بعد میں کیا کیا کہ بس صرف لمبی تے ہی لکھ لیں اور اس کے بھی نقطے لگانے کی ضرورت نہیں، ایک لمبی لکیر، یہ گویا میت لیٹا ہوا ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اب ہم نے اس کے اس طرح لمبی لکیر لگا کر دائیں سے بائیں، تو اس کے نیچے اس کے ورثہ لکھنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر لکیر کے نیچے دائیں طرف جو ہے اس کا جو ہے نا وہ زوج یا زوجہ کو لکھیں، اگر کوئی شخص فوت ہو اس کی بیوی ہے تو زوجہ لکھ دیں گے، ایک ہے یا 2 ہے وہ لکھ لیں زوجات، 2 3 4 اس طرح، اور اگر یعنی کہ عورت فوت ہوئی ہے تو اس کا شوہر ہے تو اس کو لکھ لیں گے زوج۔ پھر آگے دیگر ورثہ، بیٹے کتنے ہیں تھوڑا فرق کر کے ورثہ میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ دے کر اس طرح ورثہ لکھ لیں، بیٹے 2، بیٹیاں 2 یا 1، پھر آگے باپ، پھر ماں، پھر بھائی، دادا، جو بھی ورثہ ہے وہ اس طرح نمبر وار نیچے لکھتے جائیں گے۔ پھر آپ نے ان تمام ورثہ کا آپس میں دیکھنا ہے کہ کون کس کی وجہ سے محروم ہو رہا، کون کس کی وجہ سے محروم ہو رہا، تو جو محروم ہو رہا اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں میم، میم لکھ دیتے ہیں، یا محروم لکھ دیتے ہیں کہ یہ محروم ہے۔ اور پھر باقی جو ورثہ ہیں ذوی الفروض، ان کے حصے نکالنے، کتنے حصے بنتے ہیں، ان میں جو عصبہ ہو اس کے نیچے عین لکھ دیتے ہیں کہ یہ عصبہ ہے۔ تو یہ پھر جب وہ آپ ان کے نیچے ہر وارث کے نیچے اس کا حصہ لکھنا ہے، ثمن ہے، نصف ہے، ربع ہے، ثلثان ہے، کتنا، پھر ان کو جب آپ ملائیں گے تو آپ کو مخرج دریافت کرنا آسان ہو جائے گا کہ مخرج کون سا ہے۔ وہ مخرج کو آپ نے لکیر کے اوپر دائیں جانب جہاں زوج یا زوجہ لکھا تھا اس کے اوپر جو ہے دائیں جانب مسئلہ لکھنا ہے، مسئلہ، اور آگے وہ عدد لکھ دینا ہے۔ تو یہ ہے جی مسئلہ لکھنے کا طریقہ، انشاءاللہ یہ ہم مستقل عرض کریں گے، سمجھ رہے جی؟ اور کوئی بات؟ بس یہ میت لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، جو میں نے عرض کیا نا، صرف لمبی تا ہی لکھ دیں۔ جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ آگے الاب لکھیں جی، آگے ماں لکھیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ تو یہاں چونکہ جگہ کم ہے تو آپ نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے جی۔ ہاں یہ اور والد دونوں کے نیچے سدس لکھیں، دونوں کے نیچے الگ الگ سدس لکھیں تو پھر آسان ہو جائے گا جی۔ ہاں اب ان کے نیچے 4 لکھیں جی۔ اب یہ دیکھیں ان سب کو جمع کر لیں، 16، 4 اور 4 یہ کل 24 ہو گیا،
اور 3 27 ہو گیا. تو 24 تنگ پڑ رہا تھا، اول نکال کر 27 کو سب پر تقسیم کر دیا. ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح تقسیم کیا. یہ اول نکالنے کا طریقہ بتایا کہ 24 کا اول اس طرح 27 ہے. اور آگے مسئلہ ممبریہ وہ ایک الگ سے مسئلہ بتایا جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی بات؟ جزاک اللہ، یہ صحیح آپ نے لکھ دیا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب آپ سے اجازت لے لیں یا کوئی اور بات کسی نے پوچھنی ہو؟ جی سلام کر لوں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.